اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرع الفاتحہ. اللہم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعاقبۃ للمتقین والنار للکافرین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد معلوم ولا ناقص موجود. والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباطنية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرسلية والجود الطهرية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة القائم على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد باقر عليه السلام: بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال الزرارة: أي شيء من ذلك أفضل؟ قال الإمام عليه السلام: الولاية أفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. امام فاؤنڈیشن نجفی ہاؤس کی طرف سے عشرے کی دوسری مجلس ہے، جس کا عنوان ٹاپک اور موضوع یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے 5ویں امام محمد باقر دینی جو اسلام ہے، یہ جو ہمارا دین ہے، کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو پہچانواتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اس کی بنیاد 5 چیزوں پہ. نماز اس کی بنیاد ہے، روزہ اس اسلام کی بنیاد ہے، حج اس اسلام کی بنیاد ہے، زکوٰۃ اس اسلام کی بنیاد ہے، اور آخری میں راوی نے پوچھا کہ ایو شیء من ذلک افضل، اتنی ساری بنیادوں میں سب سے مضبوط کیا ہے؟ تو امام نے کہا الولایۃ افضل، ولایت افضل. تو گفتگو یہ ہوئی کہ ذہن کو قریب لانے کے لیے قریب تر مثال دینی چاہیے. تو ہم نے مثال درج کی تھی، اور اتفاق سے ابھی ہمارے ذہن میں جو ہے وہ نیا بھائی بنا رہے تھے، اس کی مثال دی. ورنہ پتہ چلا نیا بھائی کہنے لگے کہ ہمارے گھر کا پرچار کروا دیا تھا، کھانا کھلانا پڑے گا. تو ذہن کو قریب لانے کے لیے کسی نہ کسی کی مثال دی جاتی ہے. پھر کوئی اور بنا رہا ہے تو ان کا بھی نام دیجیے، ان کو بھی دے دیتے ہیں. تو
تو ماشاءاللہ کر دو، بنانا ہی چاہیے۔ پوائنٹ تو کیوں یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں اتنا محنت کرنے کے بعد گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد یہ گھر زلزلے میں ٹکے گا کہ نہیں ٹکے گا، لیکن کوئی ایسا گھر بنائیں کہ جس میں صاحب خانہ خود کہے گھر بنا، بچا کے ہم دکھا دیں۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کو محکم بنائیں تاکہ جو ہم لے کے جائیں تو قرآن آپ دیکھیں گے قبر میں کہا جاتا ہے تلقین میں کہ ماں دینوں کا، ہمارا دین کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اسلام و دینی۔ تو پھر اسلام و دینی پہ فخر کب ہو؟ جب آپ نے یہ اسلام حسین سے لیا ہے۔ اگر آپ نے حسین سے اسلام نہیں لیا تو پھر نام کا اسلام رہے گا، کام کا اسلام نہیں رہے گا۔ اور اللہ کو نام کا اسلام نہیں چاہیے، نام کا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ خود اتنا بڑا نام ہے، کس کا نام ٹکے گا اس کے ساتھ؟ کام۔ آپ جہاں تک ہمیں اسٹڈی کیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرا نام لو تو ہم تمہارا نام لیں گے۔ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بندہ ہو کے تم مجھے یاد کر تو خدا ہو کے میں تیرا ذکر کروں گا کہ ہاں بندہ اس لائق ہو گیا ہے۔ تم نے کہا کہ بھائی جب ہم پہلی بنیاد نماز ہے تو سمپل سی بات ہے، کوشش کریں گے کہ نماز پہلی بنیاد ہے تو محکم طریقے سے ہم پہلی بنیاد کو لے کے چلیں۔ لیکن اپنا سوال ہے کہ کیا نماز ہمارے اس اسلام کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ میرا یہ بلڈنگ، یہ میرا مکان مضبوط ہو، تو بنیاد تو کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اور یہ اسلام جو ہے یہ پیچھے ٹکا ہوا ہے نماز پہ، روزے پہ، حج پہ، زکوٰۃ پہ، ولایت پہ۔ تو ہم نے کوشش کیا کہ ہماری نماز جو بڑی محکم ہو، پائے گھر کے پائے کی طرح، تو نماز کو محکم بنا رہے تھے۔ تو آپ مان لیجیے رہبر کی مثال دیں، رہبر کا جنازہ ہے شاہد بھائی، اور جاوید بھائی پڑھ کے اس کو کاندھا دینے لگے۔ وہ چار لوگ کاندھا دیتے ہیں نا، تو جاوید بھائی کہیں کہ ایسا ہے ہم اس کے ایک پایا ہیں، تو فوراً آپ کہیں کہ تم پایا تو ہو لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں وہی ہوں جو یہاں تک جنازے کو لے کے آیا۔ اس لیے کہ جنازہ کہاں سے آیا؟ ایران سے۔ تم نے کاندھا کہاں سے دیا؟ یہاں سے۔ یہی نہ ہوا بھائی، آپ جو کاندھا دیجیے گا وہ یہاں سے دیجیے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پایا بنے ہیں، آپ ایک پلر بنے ہیں، آپ نے کاندھا دیا ہے، اٹھایا ہے، لیکن یہاں سے۔ تو پھر اپنے پہلے یہ ڈھونڈیے کون ہے جو وہاں سے لے کے آیا، ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ آپ یہاں سے دے رہے ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد ہے نماز، اسلام کی بنیاد ہے نماز۔ محمد اسلام لے کے کہاں آئے ہیں؟ مکے میں۔ کہاں لے کے آئے ہیں؟ اسلام آ چکا ہے مکے میں، محمد آ چکے ہیں مکے میں، اور نماز کا حکم آیا ہے مدینے میں۔ اب جب اس نماز کا حکم مدینے میں آیا ہے تو پھر یہ پایا وہ پایا نہیں ہے کہ جو نماز کو روکے رہا، اس لیے کہ پایا تو خود آیا مدینے میں۔ تو پھر نماز سے پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ مکے سے نماز کو بچا، اسلام کو بچا کے نماز اٹھانے کون ہے جو اسلام کو مکے سے مدینے تک لے آیا۔ غور کرنے والی بات ہے۔ آپ دیکھیے لطف اندوز ہو گیا تو اس کی مثال یہ تو سمجھ ہے کہ اسلام جب نماز مدینے میں آئی ہے تو اس کا مطلب اسلام کی 5 بنیاد ہے، لیکن یہ والی بنیاد نہیں جو اسلام کو تو روکے ہوا تھا، بچائے ہوا تھا۔ اب مان لیجیے کہ کل ہم نے پیش کیا کہ حدیث ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے، اور نماز جو ہے اسلام کی بنیاد بھی ہے۔ اتنا کلیئر ہو گیا ہے، اتنا کلیئر ہو گیا ہے کہ بھائی کہ نماز جو ہے وہ آئی ہے مدینے میں،
اور محمد کو معراج ہوئی ہے مکے میں. نماز مومن کے لیے معراج، نماز آئی مدینے میں، محمد کو معراج ہو گئی مکے میں. آپ دیکھیں بڑا لطف آئے گا، اس کا ذکر ہے، ہم نے محنت کی. یہ منبر اس پہ جو ہے یہ آ کے چڑھ جائے. آج جب راجو بھائی سے آپ اعتراض کیجیے، بھائی راجو دیکھو منبر ہے بھائی، یہ منبر پہ جو ہے عباس کو نہیں چڑھنا چاہیے. تو راجو بھائی لیکن نہیں بھائی، منبر پہ چڑھنے کا کسی کا حق ہے نا تو عباس کا ہے. کہا کیوں؟ کہا آپ یہ مت دیکھیے منبر پہ چڑھا کون ہے، یہ دیکھیے منبر کس کی وجہ سے ملا ہے. منبر کس کی وجہ سے ملا تھا، مجھے کس کی وجہ سے ملا ہے؟ کہا ہم بتاتے ہیں. آپ مثال راجو بھائی کہیں گے کہ منبر نہیں تھا، ہمارے والد صاحب گئے، زحمت کیا، محنت کیا، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ دیکھیں راجو بھائی اٹھ کے چلے گئے، درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد بیٹا کی شکایت کرتے رہتے ہیں. اب تعریف کرتے تو آپ تھے ہی نہیں. پانی پینے یہاں ہم شربت پلانے، آپ پانی پینے میں لگے ہوئے ہیں. درود پڑھیے محمد صلی اللہ محمد. یہ سب ٹیوشن والی میں جس پڑھ رہا ہوں، ویل ایجوکیٹڈ والی، جب باہر میں گفتگو کر سکتے ہیں. نماز آئی مدینے میں. نماز ایک بنیاد ہے اسلام کی. ہر کے پاس اسلام ہے، ہر کوئی چاہے گا کہ ہم یہ کہہ روز آخرت کہ میرے پاس اچھا والا اسلام تھا. یہی ہے نا موضوع. یزید والا اپنا کہے گا اسلام، حسین والے اپنا کہیں گے اسلام، علی والے اپنا کہیں گے اسلام، فلاں والے اپنا کہیں گے. سب اسلامی کا دعویٰ کرے گا محمد پہ. نہ اسلام آ گیا مکے میں، محمد لے کے نماز آئی مدینے میں. ایک پیلر بنیاد کیا ہے؟ نماز ہے. اب ہم نے کہا کہ اس منبر پہ اگر عباس آ گیا تو راجو بھائی نے اس کا حق ہے. یہ مت دیکھیے عباس آئے گی، دیکھیے کہ منبر کس کی وجہ سے ملا. اور سمجھ گئے تھوڑی دعائیں دیں گے. یہ مت دیکھیے عباس آیا، عباس کا حق ہے منبر پہ آنے کا. کیونکہ آپ غور کیجئے کہ منبر کس کی وجہ سے ملا. اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں. مکے میں محمد کو معراج ہوئی. معراج میں جانے کے بعد اللہ کے پاس پہنچے، اللہ کی طرف قربت ہوئی، تمام باتیں گفتگو ہوئی، تمام باتیں ہوئی. اتنا دور بلانے کے بعد اللہ نے محمد سے کہا یہ لو ہم تمہیں فاطمہ جیسا نور دے رہے ہیں، یہ لوگ تمہیں ہم فاطمہ جیسا نور دے رہے ہیں. معراج میں بلایا، زہرا کا نور محمد کو دے دیا. اب اگر سمجھ گئے تو دعائیں دے گی. پر جب پشتے محمد پہ تمام نمازیوں کے درمیان صفوں کو چیڑ کے نماز مومن کے لیے معراج، محمد نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں پشت محمد پہ حسین آ گئے تو سب کہیے کہ تنہا حسین کو حق ہے کہ وہ محمد کی پشت پہ نماز کی حالت میں آئے، اس لیے کہ اسی کو حق ہے کہ جس کی ماں کی وجہ سے محمد کو معراج ملا. واہ 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 جی غور کرنے والی بات ہے. اب پھر بھی نقطہ ریکارڈنگ ہونا جانا چاہیے. شاہد بھائی اب دنیا یہ کہتی ہے ہمیں فخر ہے، ہمیں زوجہ پیغمبر ملی. زوجہ پیغمبر کو قرآن نے کہا کہ وہ امہات المومنین ہیں، وہ مومنوں کی ماں ہیں. ہم بھی آپ سے کہتے ہیں آپ کو فخر ہونا چاہیے، پیغمبر کی زوجہ ملی، اس لیے جو پیغمبر کی زوجہ جو ہے وہ مومنوں کی ماں ہے. لیکن قرآن اٹھائیے اور بتائیے ہمیں زیادہ شیعوں کو فخر زیادہ کرنا چاہیے کہ آپ کو، آپ نے کہا ہمیں زوجہ رسول ملی کیونکہ وہ مومنوں کی ماں ہے، بہت بڑا شرف ہے. آپ کو مومنوں کی ماں ملی تو شرف ہے، ہمیں محمد کی ماں ملی. کیا کرے؟ واہ واہ جس نے محمد کو اللہ قرآن تو بھجوا چکا تھا جبریل سے، لیکن زہرا کے لیے عرش پہ بلا کے بتایا اور پھر مجمع کو یہ بتایا کہ حسین کا حق ہے. تمہاری ماں کے لیے ہم نے معراج میں محمد کو بلایا. آج بتائیں گے نعمتیں بڑی ہوں تو دو سجدہ دی 70 سجدے کرنے پڑا. واہ 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 واہ. نعمتیں بڑی ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں نا ارے کیا خدا کو نہ دیا کہ آج 2 میں 70 بڑھا دیتے ہیں. پشت پہ حسین آ گئے تو خدا
نماز آپ غور کریں گے، شاید بھائی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو پشت محمد پہ آ جائے تو محمد کے سجدے کو طول دے دیا جاتا ہے اور اس نماز میں اشکال نہیں ہوتا، کمال بڑھ جاتا ہے، ورنہ کوئی مفتی کہتا محمد کی نماز باطل ہو گئی۔ حسین ابن علی تھے، اصول تک پہنچے، خیام کشنا نبی کے شمول تک پہنچے، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچے، تو اگر محبت شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ نماز باطل ہے، لیکن اتنا تو آپ سمجھ گئے تو اپنے لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ جو حسین پشت پہ آ جائے تو نماز کو بلندی مل جائے، وہ اگر دل میں نہ ہو تو ایسی نماز پیلا نہیں بنتی، گر جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 نماز وہی نماز روکے رہے گی جو ٹکے گی۔ پیلر کا سیمنٹ ہی خراب ہوگا، لوہا ہی خراب ہوگا تو وہ آپ کے گھر کو نہیں روک سکتا۔ اب ایک اور بات، اور انشاءاللہ بڑا محسوس ہوگے، ہم نے مسائل سے فضائل نکالا ہے۔ بھائی سنیے، مسائل سے فضائل نکالا اور پہنچ جائے تو بتائیے، ایسا پیغام پہنچنا چاہیے۔ ایک مسائل ہے، اس سے میں فضائل نکالا۔ ام سلمہ کو زوجہ ہیں، سب مانتے ہیں زوجہ امہات المؤمنین ہیں، ام سلمہ پیغمبر کی زوجہ ہیں اور پیغمبر نے انہیں خاک ایک ڈبے میں بند کر دیا، شیشے میں بند کر دیا اور دنگت کہا کہ دیکھو ام سلمہ تم تو یہاں رہو گی، حسین میرا کہیں بھی جا سکتا ہے، مان لیجیے غلط، جب وہ شہید ہو جائے گا تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہا کہ یہ جو مٹی ہے نا، یہ جو خاک ہے یہ خون میں بدل جائے گا۔ خاک کس میں بدل جائے گا؟ ابھی تک فساد کو سنا ہے ہم نے اس سے فضائل نکالا، ہم نے اس سے فضائل کا نقطہ نکالا ہے، تفکر کیا ہے۔ اب وہ پہنچ جائے تو بتائیے، یہ بتائیے کہ جو مٹی تھی، یہ مٹی یہ جبریل نہیں تھی، میکائیل نہیں تھی، اللہ کا فرشتہ نہیں تھا، اللہ کا نبی نہیں تھا، ایک مٹی تھی، ایک خاک۔ کہا کہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھنا حسین نہیں ہے۔ اب میں نے فضائل نکالا جاوید بھائی کہ اللہ اللہ میرا مولا، اللہ اللہ حسین، تیری کمال کی وجہ سے مٹی خون میں بدل گیا، تیرے کمال کی وجہ سے بتانے کے لیے مٹی خون میں بدل گیا، لیکن 1400 سال ہو گئے کوئی یزیدی کا دل ابھی تک نہیں بدلا۔ کیا بات ہے، واہ 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 مٹی خون میں بدل گیا، آج تک یزیدیوں کا دل نہیں بدلا، تو مان لے تیرا خون خراب ہے۔ مٹی خون میں بدلتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کبھی کسی انبیاء نے بیٹے کو دیا، آدم شیش کو دیکھے گئے، نوح دیکھے گئے، موسیٰ دیکھے گئے، کوئی نہیں، لیکن محمد دیتے وقت جان رہے تھے حسین کا کمال ایسا ہے، اس کی محبت میں خاک خون میں بدل جائے گا، لیکن خون رکھنے والا حسین کی محبت میں نہیں بدلا۔ تو پھر خون پہ غور کرنا چاہیے نا۔ اگر تمہارے پاس اسلام ہے تو اسلام تو ہمیشہ محبت کی دعوت دیتا ہے، اسلام محبت کی دعوت دیتا ہے، تم اسی سے محبت نہیں کر رہے ہو جس کی ساری محبت مانگی گئی۔ حسین نہیں ہے، آپ کوئی اگر حسین کا نہیں ہے تو وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کربلا کے تاریخ میں دیکھیے، زوجہ نے اپنے شوہر کو کہا کہ جائیے، کہا تم شب کی زوجہ ہو، کہا اگر آپ حسین کے نہیں ہوئے تو ہمارے کیا ہوں گے؟ جب قرآن نے بیٹے سے کہہ دیا، بولا جو آپ کا جو ہمارا کیا ہوگا، اور آپ پر قربان تو ہمارا پکا ہے، آپ پر قربان تو ہمارا پکا ہے، اس لیے کہ جو حسین کا ہو گیا اس کے خون میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ کیا معیار دیا ہے کہ مولا جو تیرا ہو گیا وہ میرا پکا ہے، اس لیے کہ تیرا ہو گیا تو خراب نہیں ہو سکتا۔ تو نماز بنیاد ہے اسلام کی، لیکن
یہ نماز تب بنیاد ہوگی جب اس کی بنیاد صحیح طریقے سے ڈالی جائے گی، اور اگر نہیں ڈالی جائے گی تو پھر ایک بڑی پیاری بات میں آتی ہے، اور یہ سب تو واقعی ہم اپنے رسول کو ائمہ کو سلام کریں، ہم کو تو لگتا تھا کہ کیسے پوسیبل ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا ساری دنیا ہے، ساری دنیا دے دی جائے، جو تجھ سے عشق کرتا ہے نفرت نہیں کرے گا۔ یہ ابھی ساری دنیا دے دی جائے، جو تجھ سے محبت کرتے نفرت نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا دے دی جائے جو تجھ سے نفرت کرتا ہے محبت نہیں کر سکتا۔ اب اس حدیث کو دور حاضر میں آپ دیکھ لیجئے، کیا بات، دور حاضر میں جس کا جو علی سے محبت کرتا ہے کوئی دنیا دے کے نفرت نہیں کر سکتا، اور جو نفرت کرتا ہے کوئی دنیا دے کے محبت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے پاسپورٹ پہ 57 اسلامی ملک، 57 اسلامی تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، لیکن تنہا خامنائی لڑتے رہے، کوئی نہیں کہہ رہا تھا ہم ہیں، کیونکہ یہ تو پیغمبر کے حدیث کی تصدیق کر رہے تھے، جو علی کے نہیں ہوئے وہ خامنائی کے کیا ہو گئے؟ کیا بات ہے، بتا کے گئے ہیں وہ سامنے دکھائی دے رہی ہے، ہمیں وہ بھی سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف کربلا ہے کہ جہاں کربلا میں ہمیں ہر مذہب کا انسان دکھائی دیتا، خوب ہم کون سا آپ ذرا دکھائیے تو، نہ ہمارے پاس ہمارے شیعوں کا کوئی نیوز ہے، نہ میڈیا ہے، نہ کوئی لوگ ہیں، نہ پرچار ہوتا ہے، نہ پمپلیٹ بٹتا ہے، نہیں پمپلیٹ بٹنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ کیا بات، اگر سارا نیوز میڈیا ہمارا ہو جائے تو لوگ گھروں سے کہیں گے اب پتہ چلا حسین کسے کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جو کہا گیا ہے شعر نہیں ہے، صرف انسان کو بیدار تو ہونے دو، آج کربلا بتا رہی ہے بیدار ہوں گے، اور بیدار ہوں گے تو یہ جو کہا گیا ہے انسان کو بیدار تو ہونے دو، بابا غور سے شعر سنیے گا، انسان کو بیدار ہونا ہے، حسین 1400 سال سے جاگا ہوا ہے، اس کو بیدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک وہ جاگا ہوا ہے، اور جاگے اس کی دلیل ہے، سر کٹ گیا، پامال ہو گیا۔ جب کوئی انقلاب آتا ہے، آپ دیکھیں جب کوئی انقلاب آتا ہے تو انقلاب آیا، ہمیں تو فخر کرنا چاہیے، انقلاب آتا ہے، جیسے مان لیجیے ہمارے گاندھی جی انقلاب لائے، خوب کہا نا شیعوں سے اسلام لے تو عشق کرنے لگے، صحیح اسلام کو پہنچا ہی نہیں، گاندھی جی لائے، ہم لوگ گاندھی جی کو یاد کرتے نہیں کرتے، اب کرنا بھی چاہیے، ہمارے دیش کو آزاد کیا انہوں نے، لیکن اب آپ سوچئے کوئی انہیں گاندھی جی سے پوچھے، گاندھی جی کے بتائیے آپ نے اپنا سب کچھ لٹا کے اپنے ملک کو بچایا، حسین والا ہندوستان سے ایران گیا، کیا بات ہے، اللہ اکبر، خمینی صاحب ہندوستان سے ایران گئے، ایران جا کے شاہ کی حکومت سے اسلامی حکومت لائے، اور لا کے بچایا کہ حسین والا صرف اپنوں کو نہیں بچاتا، جہاں جاتا ہے بچا کے آتا ہے۔ یہاں سے ہندوستان گئے تھے، یہاں سے کہاں گئے تھے پڑھنے، یہاں سے گئے تھے پڑھنے، کمال یہ ہے بچایا تو آج انہی کا نام پڑھایا جاتا ہے، پھر اسی نقش قدم پہ ملک تھا، فلسطین کسی اور کا، لوگ بھی کسی اور کے،
مذہب بھی کسی اور کا، کھانا بھی کسی اور کا، بچے بھی کسی اور کے، تمام مشکلات بھی کسی اور کی، ان اور کے بیچ میں آ گئے خامنائی۔ آپ کیوں آ گیا؟ کیوں آ گئے؟ یہ سب شاید ہے سب ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ جب ہمارے شہر میں ماحول خراب ہوتا ہے نا تو دو چار لوگوں میں بھاگ جاتے ہیں، دو چار لوگوں میں بھاگ جاتے ہیں کہ پورے نہیں بنیں گے حضور۔ ایت اللہ خامنائی کو دماغ نہیں تھا کیا؟ 12 سال صدر رہے، اس کے بعد سپریم لیڈر رہے۔ ارے بابا دماغ کی تاریخ آپ کو پتا، باہر منتقل کرنے لگا کہ ہم نے اس سے بڑا پورا دیش نہیں دیکھا ہے۔ ایسے پورا دیش کو عقل نہیں تھا کہ ہم جائیں گے، گھر خطرے میں، لوگ خطرے میں، سماج خطرے میں، تمام معاملہ خطرے میں آ جائے گا اور سارا خطرہ دکھے گا خامنائی کی طرف سے۔ دوسرے کا ملک، دوسرے کے لوگ، ہم کیوں پڑھے؟ اگر یہ سوچا کہ ہم کیوں پڑھے تو حسین کہیں گے ہم مدینہ چھوڑ کے کیوں نکلے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ہمارا مدینہ نانا کا تھا، ہم اس میں رہتے، ہم مدینہ سے کیوں جاتے، ہم کیوں قربانی دیتے؟ کہ حسین والا مظلوم کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، حسین والا مظلوم کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بس خلاصہ ہو گیا، چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، یا جتنے بھی طاقتور لوگ آ گئے، ظلم جب ہوگا حسینی رک نہیں سکتا ہے۔ ظلم کرتے ہوئے تماشا دیکھنا ہے، دنیا کو ڈھونڈو، حسینی چپ نہیں رہیں گے، کیونکہ حسین کو جواب دینا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ہندو کا ظلم ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا عیسائی پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا یہودی پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم نہیں سہ سکتا۔ اگر ظلم سہ رہا ہے تو اپنے آگے سے حسینی ہٹا دے۔ حسینی اور ظلم پہ ہاں کرنا یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پہلی یہ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے اور اس کی بنیاد ہے نماز، اور یہ نماز اگر حسین سے ہٹ کے آپ نے لیا تو یہ آپ کے اسلام کو نہیں بچا پائے گا۔ اور اس کی بھی ہم آپ کو دلیل دے دیتے ہیں، اس کی بھی دلیل اور سچائی ہے۔ آپ ہمارے کسی بھی مرجع کے پاس جائیے اور کہیے کہ آقا ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ نیا بازار میں ہمارا جو گیٹ ہے مسجد کا، اس سے باہر دو رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ نہیں بابو، نہیں بابو، تم گیٹ سے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے پڑھے؟ کہا نہیں، نماز ہے اسلام کی بنیاد۔ میرے لال بنیاد اپنے زمین پہ ڈالا جاتا ہے، دوسرے پہ نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، علمی گفتگو ہے۔ آپ نے پایا ڈالا تو کہاں ڈالا؟ اپنے پہ ڈالا کہ بڑھتی رہے والے اپنے پہ، اس لیے کہ جس روم پہ آپ رہنے گا نا، اس کا پایا اگر غصبی ہوا تو غصبی کمرے میں رہ رہے ہیں۔ تو ایسے اسلام سے لوگ نفرت کریں گے جس کی بنیاد غیروں کے روڈ پہ بنا دی جائے۔ کیا بات ہے، میرے لال، میری جان، تم یاد رکھو، تم حسین والے ہو، اپنی زمین پہ کرنا۔ قتل ہونے سے پہلے زمین کربلا کو حسین نے خریدا کہ سجدہ بھی حسین کا اپنی زمین پہ ہوگا۔ جی، ہم اس کے چاہنے والے ہیں، تکلیف نہیں دے سکتے، کسی کو پریشان نہیں کر سکتے، تب دنیا غور سے دیکھے گی، سنیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، زمانہ راستہ روک روک کے پڑھ رہا ہے، بابا پڑھنے دیجیے۔ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ دو نمازیں ہوئی ہیں، ایک نماز جو حسین سے لی گئی، حسین کی نماز کی شرط یہی ہے کہ نماز کی بنیاد جو ڈالی جائے، نماز اسلام کی بنیاد ہے نماز، اور اس نماز کو ایسا ہی نہیں آنا ہے، اس کے لیے آپ کو پہلے جا کے وضو کرنا ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ آپ اسلام کی بنیاد لے کے چلے ہیں نماز۔ بنی الاسلام علی خمس اشیاء، 5 بنیاد ہیں اسلام کی۔ نماز
ایک پایا ہے، آپ اس پائے کو تیار کر دیں تاکہ آپ کا اسلام خوبصورت ہو۔ اللہ نے کہا خبردار، پہلے جا کے نماز کے لیے بنیاد ڈالو۔ آپ گئے وضو کرنے، کل گفتگو یہ ہوئی کہ آپ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے سردی میں وضو کیا، حضور تھرتھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے، کیا کریں؟ تو حضور پوچھ لیں، ٹھنڈا بہت لگ رہا ہے، وضو کر کے پوچھ لیں۔ ہم نے کہا ہاں پوچھ لیجیے۔ آپ آئے، سردی کا موسم تھا، بابو تم اسلام بچانے چلے ہو، پانی سے تھرتھرا رہے۔ اسلام بچانے والے خون سے نہا کے گئے۔ اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ وضو آپ نے کیا، پوچھ لیا، وضو باطل ہوگا؟ نا نا نا، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے کیے ہو نا، اس میں سے تمہارا جو ہے وہ 50 ثواب کم ہو گیا۔ تم تھوڑا دیر تک ٹھنڈک محسوس نہیں کیے، تم تھوڑا دیر تک ٹھنڈک محسوس نہیں کیے، اگر تمہیں مقتل میں کھڑا کر دیا جائے اور سردی کا موسم رہے اور کہا جائے لڑو، کہو گے بھیا کیا کریں، سردی میں تو ہاتھی کام رہا ہے، جس کا ہاتھ پانی سے کانپے وہ مولا کی نصرت کے لیے جائے، ثواب کم ہو گیا؟ نہیں بابا، ثواب پورا چاہیے۔ ہاں بچوں وضو کرو اور سنو اب اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری جان، میرے بچے، مجھے سردی کی نماز بہت پسند ہے، کیونکہ سردی میں تمہیں محسوس ہوگا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کیسا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے وضو کر لیا اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، اور کسی نے آنے کہا بھائی وضو تو گیا، وضو تو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ پانی سے تم وضو کیے ہو وہ بنٹی بھائی چھین کے لائے تھے، غصبی پانی تھا، اس کا مطلب یہ ٹھنڈے میں ٹھنڈی بھی لگی اور نماز بھی گئی۔ وہ ہے نا حیدر کی عداوت میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی مشتری کے ساتھ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا قریب آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرتے وقت آپ کو کام کرنا ہے کیا؟ آپ اسلام کی بنیاد بنانے چلے، نماز اتنی بڑی بنیاد بنانے چلے ہیں آپ اسلام کی، تو آپ بیٹھیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ پانی کو ہاتھ میں لیں گے، اور پانی کو ہاتھ میں لینے کے بعد آپ نے اس کو دیکھا کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اور رنگ کیسا ہے اس کے بعد سے جو ہے جب پتہ چل گیا رنگ صاف ستھرا ہے، تب آپ کریں گے کنڈلی اور دیکھیں گے کہ اس کا مزہ کیسا ہے، اور اس کے بعد جب کنڈلی سے فارغ ہو جائے گا پانی، تب آپ اس کو ڈالیں گے ناک میں اور دیکھیں گے اس کا خوشبو کیسا ہے۔ اب قرآن شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، وضو میں اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو۔ خوب، جب وضو یہیں سے سٹارٹ تھا کہ یہ تین چیز کروانے کیا ضرورت تھی؟ تو کہا کہ بھائی پہلے تو تم کو نماز اسلام کی بنیاد بنانی ہے، تو نماز جب اسلام کی بنیاد ہے تو اس کو کتنا محکم کیا جائے گا؟ جیسے جو گھر مضبوط بنانا چاہتے ہیں وہ سیمنٹ اور جڑ میں دیتے ہیں، جڑ تک جائے، گرے نہیں۔ تو آپ نے پانی کو چیک کر دیا۔ اب میں سوچے لگا کہ کمال ہے اللہ کا، اس نے کہا کہ جب یہ سب کر لو تب تم آنا واجب پہ کہ میں وضو کرتا ہوں نماز کے لیے، واجب قربتاً الی اللہ۔ پانی سب چیز میں پاس ہو گیا۔ اچھا پانی پاس نہیں ہو پایا تو خدا پانی میں تو چینی ملا ہوا تھا، میٹھا میٹھا لگ رہا تھا، کہتا تم کو میٹھا لگ رہا ہوگا، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تم کو اے خدا کیا بات ہے، بس منہ میں رکھیں گے تو پی بھی لیں گے، کھٹا کھٹا میٹھا میٹھا مزہ آئے گا، کھٹا کھٹا میٹھا میٹھا مزہ آئے گا، پھر منہ بھی دھو دیں گے۔ کہا یہی تو بتانا چاہتے میری جان، تم کو جو اچھا لگے وہ لے کے مت آنا، جو اللہ کو اچھا لگے وہ لے کے آنا۔ پانی خالص ہے، صاف ستھرا ہے،
اب اس کے بعد تم نے چہرے پہ ڈالا، چہرے پہ ڈالنے کے بعد جو ہے تم نے کھینچا دائیں بائیں تمام طرف، جب چہرہ دھلا گیا، یقین ہو گیا کہ چہرہ دھلا گیا ہے، تب چہرہ جب دھلانے کا یقین ہو جائے تب آپ کو آنا ہے دائیں ہاتھ کی طرف اور دائیں ہاتھ کو دھونا ہے کونی سے لے کے انگلی تک۔ جب تک چہرہ دھلنے کا یقین نہ ہو آپ دائیں ہاتھ تک نہیں آ سکتے، یہی مسئلہ ہے۔ جب تک چہرہ نہ دھل جائے، یقین ہو جائے، دھلنا نہیں ہے، یقین جب تک نہ ہو جائے کہ ہاں ہو گیا، تب تک آپ دائیں ہاتھ تک نہیں آ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو محمد پہ پورا یقین نہیں ہے وہ علی تک نہیں آ سکتا، جس کو علی پہ پورا یقین نہیں ہے وہ حسن تک نہیں آ سکتا، جس کو حسن پہ یقین نہیں ہے وہ حسین تک نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے جس کو مہدی پہ یقین نہیں وہ خامنہئی تک نہیں آ سکتا۔ جب تک امام کا یقین نہیں ہوگا وہ نائب تک نہیں آئے گا۔ تو جب چہرے کا یقین تو دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ ہو گیا، کہا نہیں اس میں کچھ اور بھی ہے، کیا ہے؟ یہاں تو جاتے ہیں مطلب وضو، ارے بابا ایسا ہی بناؤ گے بلڈنگ، چونا والا سیمنٹ مل گیا تو بلڈنگ گر جائے گا، اللہ کا کچھ نہیں جائے گا۔ اس میں ایک مسئلہ ہے مقبول صاحب کہ اگر آپ نے بال کی اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھڈی تک دھویا، یعنی اوپر سے نیچے آئے، اوپر سے نیچے آئے، تب آپ کا وضو صحیح ہے۔ نیچے سے اوپر نہیں جانا ہے، اوپر سے کہاں آنا ہے؟ نیچے آنا ہے۔ نیچے سے اوپر گیا تو نماز باطل ہو گیا۔ محمد معصوم ہے، محمد کے بعد کسی کا نوبت آئے گا تو بالترتیب علی کا آئے گا، کسی نیچے والے سے اوپر والے تک نہیں جانا ہے، کیا بات، ورنہ آپ کا وضو چلا جائے گا، نماز چلی جائے گی۔ آپ کو اوپر سے نیچے نہ، معصوم تو معصوم، معصوم پھر محلے والا پھر علی، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ نماز چلی جائے گی۔ جب آپ نے کر لیا اس کا دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، اچھا بیچ میں بیڑی پینے لگے، کیا ہوا؟ خدایا تو دل کر رہا تھا بیڑی پی لیا، پھر سر کا مسا پیر کا مسا کر لیا، تو کوئی دقت؟ کہا ہاں دقت ہے میری جان، وضو کرتے وقت جہاں ترتیب کا خیال رکھنا ہے، یعنی چہرے کے بعد ہاتھ پہ آنا ہے، وہیں موالات کا بھی خیال رکھنا ہے، ایک کے بعد دوسرے میں فاصلہ نہیں ہو۔ انہیں کہ فون آ گیا، ہیلو ہاں چاول لے کے آنا، اچھا ٹھیک ہے، بائیں پیر کا مسا رہ گیا۔ پہلی بنیاد بنانے چلے اسلام کی، وضو میں اللہ سکھا رہا ہے، نماز تک آتے آتے سیمنٹ اچھے کمپنی کا، لوہا اچھے کمپنی کا، کارگر اچھے کمپنی کا، وہ زمین اچھے کمپنی کی، تمام طور پہ لے کے آنا ہے، موالات کا خیال رکھنا ہے۔ اگر موالات یہ ہوا کہ دایاں دھویا تو انتظار کیا تو بایاں وضو باطل، آپ نہیں کہہ سکتے کہ خدا اتنا محنت سے دایاں والا دھویا تھا، تو کہا جہاں نے دھونے کے لیے کہا تھا وہاں شرط بھی بتایا تھا۔ اس کے بعد سر کا مسا میں، یہ پورا سر آپ کا ہے، پورا سر، لیکن دائیں والے سے آپ آگے والے سر کے حصے کا مسا کریں گے، بائیں بازیہ ہے، وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، باز سر کا مسا کرو، تو ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، خدایا میرے پیچھے کا ظلم بہت بڑا بڑا ہے، پیچھے مسا کر لیتے ہیں، کہ نہیں میری جان، کعبے کی طرح آگے مسا کرنا ہے، پورا سر میرا ہے مقبول صاحب، اپنی مرضی سے میں کہیں میں مسا نہیں کر سکتا، آگے کروں گا، سب کا مدینہ ہو سکتا ہے، مدینے میں سب اپنے ہو سکتے ہیں، لیکن ماننا انہیں کو ہوگا جنہیں خدا بتا کے گیا ہے، کیا بات، مسا کرنا
اس کے بعد سے جو ہے پیر کا مسح کرنا ہے. کہاں تک مسح کرنا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. مطلب اللہ اس سے بہتر نہیں سمجھا سکتا تھا. جو ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو مسح کرو. کہاں تک کریں؟ پورا پیر کرنے گھٹنے تک. کروا سکتا تھا شاید بھائی؟ اللہ کروا سکتا تھا کہ نہیں کروا سکتا؟ کہا نہیں کعبین تک کرو. کعبین دو چیز سے مل کے بنا ہے. مسح کرو کعبین تک. جیسے ظہر اثر مل کے ظہرین، مغرب عشاء مل کے مغربین، قرآن تک مل کے ثقلین. مسح کرو کعبین تک. کا مسح کرتے وقت یاد رکھنا مسئلہ ہے، اگر کعبین سے ذرا سا چھوٹ گیا پوری نماز جو پڑھے ہو دوبارہ قضا کرو. ایک کعبین تک نہیں آئے تو پوری نماز پورا پڑھنی پڑے گی جو ثقلین تک نہیں آئے. کعبین میں پوری نماز قضا کرنی ہے. یہ آپ کا پیر ہے، وہ محمد کے گھر والے ہیں جی. تو نماز اسلام کی بنیاد تب بنے گی جب آپ نماز کی بنیاد صحیح ڈالیں گے، جو ہے وضو. اور اس وضو میں کعبین تک آپ کو کرنا. اس پہ ایک اور مسئلہ ہے. مسح کرتے وقت جو ہے وہ دل ہماری بیوی کا کر رہا تھا، اس نے آج کریم لگا دیا. حضور ہٹاتے وقت اچھا نہیں لگ رہا ہے، بیوی نے لگایا. تو میرے لال بیوی سے نماز کا صلہ مانگ لینا، اور نہیں تو پہلے چکناہٹ ہٹانا پڑے گا. چکناہٹ ہٹانا پڑے گا. صحیح بات. علمی گفتگو کر رہے ہیں. چکناہٹ ہٹانا پڑے گا. کیوں؟ کہ پانی اور پیر کے بیچ میں، پانی اور پیر کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنا چاہیے. خدا پانی اور پیر کے بیچ میں رکاوٹ نہیں چاہتا ہے تو حسین اور اپنے بیچ رکاوٹ کیسے چاہ سکتا ہے؟ جی علمی گفتگو ہو رہی ہے. سوچنے والی بات ہے کہ جب وہ نماز میں پیر اور پانی کے درمیان رکاوٹ نہیں چاہتا، چکناہٹ ہٹاؤ، پانی پہنچنا چاہیے. خود پانی پیر تک نہیں پہنچے تو تو نماز نہیں لے گا. اگر حسین دل تک نہیں پہنچے تو چلیے انشاءاللہ تعارف سے راستہ کیا دوسری مجلس یہ ہو گئی. تو یاد رکھیے اس چیز کو کہ محنت کر رہے ہیں. کیا یہ بتائیے آپ چاہیں گے کہ آپ دن بھر جو ہے مزدوری کریں اور اس کے بعد شام میں راجو آپ سے کہیں گے پیسہ نہیں ملے گا؟ ایسا چاہیں گے؟ نہیں چاہیں گے نا. آپ پوچھیں گے پیسہ کیوں نہیں ملے گا؟ تو کہے گا بھائی ہم نے تم سے کہا تھا کہ دیوار نیچے سے اوپر توڑنا ہے، تم نے ہمارا دروازہ ہی پیک کر دیا. بھائی تو ہم جائیں گے کدھر سے؟ پیسہ دیجیے گا اس کو. پتا چلا ہم یہاں ہیں میری بیوی کو پیک کر دیں تو تم پیتے گے پکڑ کے. ہم صبح سے شام تک لگے ہوئے تھے. صبح سے شام تک لگے ہوئے تھے تو تیرا کام تھا دروازہ بنانا، بند کرنا نہیں. اسی طریقے سے اگر نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کو جنت کا دروازہ بنانا ہے، جنت کا کھلا ہوا بند نہیں کرنا. یہی کوشش کرنا ہے نا جی. تو یہ کوشش تبھی ہوگی جب نماز حسین کے ساتھ ہوگی. ورنہ اللہ کو ایسی نماز پسند نہیں ہے کہ جس میں پانی اور پیر کے درمیان جو رکاوٹ آ جائے. خوب چلیے میں نے کہا کہ مسائل کو احساس کرنے کا تھا. وہاں مسائل پڑھتے پڑھتے اس سے برداشت نہیں ہو پایا. اچھا یہ بھی شاید ہم دیکھتے ہیں. اب کیا کریں اس لیے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کچھ مسائل کیسا جملہ ہے کہ رونا نہیں بھی چاہتے تو اتنا روتے ہیں مولا پہ. اس پہ وہ جملہ جو نے وہاں پڑھا کہ سکینہ کو قرآن کی طرح حسین چومتے تھے اور اس کو کوئی بازار میں روک کے ہر پیاس پہلواتا تھا، ہر پیاس میں تماچا مارتا تھا. یہ کہنا بہت آسان ہے. اب دوسرا مسائل کو سنیے. ابو صاحب خود ایک انسان جو بہترین ڈاکٹر ہے، بہترین ڈاکٹر، اگر وہ اللہ سے یہ کہنے لگے
کہ خدایا مجھے میں سکون کا ڈاکٹر ہوں، مجھے کوئی سکون عطا کر دے۔ وہ ڈاکٹر خود سکون دیتا ہے، اسپیشلسٹ ہے، مائنڈ اسپیشلسٹ ہے، مائنڈ کو سکون دیتا ہے۔ وہ نماز شب میں راتوں اٹھ کے اللہ سے کہہ رہا مجھے سکینہ دے دے، مجھے سکینہ دے دے۔ اب آپ سوچئے دنیا کو سکون بانٹنے والا حسین نماز شب میں اپنے لیے ایک بیٹی مانگ رہا ہے، اس کا نام ہے سکینہ۔ سکینہ یعنی باپ کی سکون۔ اور آپ جانتے ہیں ابھی آپ قبر سکینہ پہ جائیں گے، اگر شاید پہ آپ کے ہوں گے تو وہاں سکینہ نہیں لکھا ہوا۔ مسائل سننے کی چیز نہیں ہوتی، میں 4 گھنٹہ پڑھوں آپ کیا سنیں، ایک جملہ احساس۔ جب آپ قبر پہ جائیں گے تو جس بیٹی کو حسین نے اپنا سکون کہہ کے مانگا تھا وہاں پہ لکھا وہ رقیۃ الحسین۔ یہ سکینہ سے سفر دیکھیں کیسے طے ہوا ہے۔ سکینہ کہتے ہیں جو باپ کا سکون ہو، اور رقیہ کہتے ہیں جو باپ پر روتی رہی ہو۔ جو سکون تھی اپنے باپ کا، وہ شام میں کتنا روئی کہ شام والے ہی لکھ کے چلے گئے۔ تو جو باپ نے جس کو سکون کے لیے مانگا تھا اگر اس کو تماچے لگتے ہوں گے تو حسین کیا سکون سے رہتے ہوں گے؟ امام سجاد نے کہا بابا آپ کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، سجاد کو دوڑے لگ رہے ہیں، بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ کہا میرے لال سجاد ناکے سے سکینہ کہیں گر گئی ہے میرے لال، ڈھونڈو۔ اب جناب سجاد سکینہ زندان شام میں آ گئی۔ اللہ آپ کو بچہ دیے بعد سلامت رکھے، محفوظ رکھے، صاحب اولاد ہیں، تو گھر میں بھتیجی ہے، بھانجی ہے، ابھی جاوید بھائی مہدی کو بہت پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ذرا سا مہدی کو کچھ کر کے دیکھے، نہیں برداشت کر۔ اب آپ تھوڑا سوچیے، غور کیجیے، باپ سکینہ کی عظمت بتا چکا ہے، اور اس سکینہ کے بارے میں غسالہ نے آگے کہا کہ تمہارے بھائی اے سجاد تمہاری بہن کو کوئی بیماری تھی کیا؟ بہت روئے ماں، کہا نہیں، اس کو تو نازوں سے پالا گیا تھا، یہ اپنے چچا کی دلاری تھی، اس کا چچا اپنے کاندھے پہ لے کے سے گھماتا تھا۔ آپ کو پتا ہے جب جنگ سے تھک کے بھی آتے تھے نا، سکینہ کی خواہش کو روک نہیں پاتے تھے، منہ گودی میں لے لو نا، یہ کہتے نہیں کہتے۔ اور صرف یہ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ میں درد بھری وجہ جو ہے، ایک میرے آقا حسین میرے لاشے کو نہ لے جائیے گا، اتنا پیار کرنے والی بھتیجی نے پیار سے مشکیزہ دیا تھا۔ اب سوچئے آپ ذرا سا کہ سجاد سے بہن جو ہے وہ زنجیر کو ہلا ہلا کے کہتی بھیا ہاں میری جان بولو، ہم وطن کب جائیں گے؟ ہم بھیا کھڑکی سے دیکھتے ہیں نا تو جب پرندے گھر جاتے ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے بھیا میں گھر چلے جاؤں، میں زہرا سے ملوں، لپٹ کے رہوں، اسے بتاؤں کہ کیا کیا گزر گئی بہنا۔ سجاد کہے گھبراؤ نہیں، ہم وطن جائیں گے میری بچی، میری جان ہم وطن جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی کسی بیوی میں آتے کہا سجاد سکینہ زندان میں گزر گئی، سکینہ زندان میں گزر گئی۔ سجاد تو وہ زنجیر کو سنبھالے ہوئے تربت سکینہ پہ پہنچے۔ اب سنیے کسی نے آپ کے پاس سجاد کچھ لے لو، کہا کیا لینا ہے؟ کہا تمہارے بہن کے گوشوارے ہیں۔ سجاد نے تربت پہ رکھ دیا، اے بہنا بابا نے پیار سے پہنایا تھا، ظالم نے مار کے چھین لیا، تجھے گوشوارے چھین لیے گئے، پردہ
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب رزق بقضائه وتسليما لأمره إن لله وإنا إليه راجعون. خدایا تجھ سے دعا یہ امام زمانہ کے ظہور میں تاثیر عطا فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.